الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں انسانوں کی زندگی کے متعلق جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ سب کے سب قابل غور ہیں۔ اور اللہ بار بار انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ لوگ اپنی اس زندگی کو درست کریں تاکہ یہ جہان اور وہ جہان دونوں انسان کے لیے بہتر ہوں۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں خاص طور سے بدھ مت میں، ہندوؤں میں اور عیسائیوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں یہ تصور پایا جاتا تھا اور ہے کہ جتنا انسان اپنے جسم کو تکلیف دے اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اپنی راحت اور آرام کو تج کرے اتنا ہی وہ قرب خداوندی اور اللہ کے معرفت پائے گا۔ چنانچہ یہ تاریخ میں آتا ہے کہ ایسے ہندو جوگی ملیں گے جو 20 سال نہائے نہیں، اور ایسے بھی ملیں گے کہ انہوں نے اپنے ناخن بے تحاشا بڑھا لیے، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے وہ آگے سے خم کھا گئے، بال رکھ لیے بے سدھ۔ اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں کسی زمانے میں ایک پادری کی پینٹ نیلام ہوئی کہ وہ ایسا ولی اللہ تھا جس نے 14 سال تک اس پینٹ کو پہنے رکھا، کبھی زندگی میں اتارا نہیں۔ یہ سب وہ تصورات تھے جو اس فلسفے پہ مبنی تھے کہ انسان دنیا کی زندگی سے اجتناب کرے اور دنیا میں وہ اپنے آپ کو جتنی بھی تکلیف دے گا آخرت میں اتنا ہی اسے نجات ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو رد فرمایا۔ جس باری تعالیٰ کی خوشی کے لیے وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے اس نے وحی نازل کی اور اس نے کہا کہ یہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ درست نہیں ہے، اور اللہ نے انہیں یہ بتایا کہ تم اللہ سے دعا مانگو اور یہ کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں خوبی عنایت فرما، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اسی طرح قارون کا ذکر آیا کہ اس کی دولت ضرب المثل بنی، اور اسے جو نصیحت کی گئی وہ یہ تھی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے مت بھولو۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو یہ بات سکھائی کہ دنیا اور آخرت دونوں زندگیاں ایسی ہیں کہ دونوں کو بنانا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آخرت کو بنانے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور انسانوں کے حقوق اور جو اپنے فرائض ہیں ان سب کو تلف کر دیا جائے اور انسان زیادہ سے زیادہ دنیا میں مشقت اور عذاب میں زندگی گزارے۔ اور جو لوگ بھی دنیا میں آئے اور بود و باش اختیار کیا ان کے لیے بھی ہدایات دیں، اور جو لوگ آخرت میں چلے گئے ان کے لیے بھی انعامات کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں وہاں پر رکھی ہیں۔ اس لیے ہم سب کے سوچنے کی بات وہ آیات ہیں جن آیات میں اللہ تعالی نے زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے۔ مثلاً اللہ تعالی نے اپنے اچھے بندوں کی صفات بیان کی، اور اللہ نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزارنے کی وجہ سے کم سوتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے للسائل والمحروم، ان کو بھی وہ عنایت کرتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، اور ان کو بھی دیتے ہیں جو سوال نہیں کرتے مگر محروم ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ایک پودا دیکھا گملے میں لگا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ پانی لاؤ، اور انہوں نے اس پودے کو پانی دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے جن چیزوں کو کہا ہے کہ وہ سوال نہیں کرتے اور محروم ہیں، یہ پودا بھی انہی میں سے ایک ہے۔ یعنی وہ خود سے تو بول نہیں سکتا، خود سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن پودوں کو لگانا، ان کا خیال رکھنا اور انہیں پانی دینا، یہ ایک اچھے انسان کی صفات میں سے بیان کیا۔ اور پھر اسی طرح انسان کو یہ سمجھایا اللہ نے کہ اللہ تمہارے ہر حال سے واقف اور تمہاری ہر نیت سے باخبر ہے، اس لیے کبھی یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ اور انسانوں کو یہ بتایا کہ اصل جرم غفلت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں جو لوگ غفلت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتے۔ اور غفلت کا مطلب یہ بھی ہے اور مطالب میں سے کہ انسان اپنے ذمے جو چیزیں اللہ نے لگائی ہیں انہیں بھول جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے۔ انسان جد و جہد کرتا ہے، اور جد و جہد میں اب لوگوں کا عمومی رجحان یہ ہو گیا ہے کہ میرا یہ حق بنتا ہے، میرا یہ حق بنتا ہے، اس کے لیے پروٹیسٹ کرو، احتجاج کرو، جلسے اور جلوس، اور گھر میں ہنگامے برپا کرو کہ میرا حق یہ بنتا ہے اور مجھے ملنا چاہیے۔ اور اس سے قطعی غفلت ہے کہ آپ کا فریضہ کیا بنتا ہے، آپ اپنے فرض کو پورا کیجئے، اس طرف لوگوں کو نہیں لاتے اور حقوق کی طرف لوگوں کو تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ذمے جو کام لگائے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کام اللہ کی عبادت ہے۔
اور اللہ کی عبادت اور بندگی انسان کا اصل کام ہے جس کے لیے مالک نے یہاں بھیجا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو ہمیشہ حقوق العباد کا پرچار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حقوق العباد بہت ضروری ہیں، اور حتیٰ کہ اتنے ضروری ہیں کہ بسا اوقات اللہ کے حقوق پہ بندوں کے حقوق غالب آ جاتے ہیں، اس کا دھیان اور خیال کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ یہ سب باتیں حق پر ہوں، لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کا جو حق بندے پر بنتا ہے اس کی طرف سے بالکل غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنے حقوق انسانوں پر بنتے ہیں؟ اللہ کا سب سے پہلا حق جو انسانوں کے ذمے ثابت ہے اور بنتا ہے وہ چیز ہے جو خدا نے کہی ہے۔ اللہ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اور ہم نے آپ کی طرف وہی شریعت بھیجی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی، والنبیین من بعدہ، اور جو انبیاء علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، جو ہم نے شریعت انہیں دی تھی وہی شریعت آپ کو بھی دی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، ان سب کی شریعت ایک ہی ہے، اور سب ایک ہی شریعت پہ پابند رہے اور ایک ہی شریعت کی دعوت دیتے رہے۔ اور جب وقت کے ساتھ ساتھ اس شریعت میں امتوں اور قوموں نے بدعات کو دخل دیا، اور جب امتوں اور قوموں نے شرک کی رسومات اس شریعت میں داخل کیں تو پھر ضرورت پیش آ گئی کہ نیا نبی بھیجا جائے۔ تو پھر نیا نبی آیا علیہ السلام، اور اس نے کہا کہ اس بدعت اور شرک کو اس دین سے نکال دو، اور پیچھے جو نبی علیہ السلام گزرے ہیں ان کی شریعت پہ پلٹ جاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سب سے زیادہ حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیغام کی تجدید فرمائی جو پیغام ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا کو سکھانے کے لیے تشریف لائے اور مبعوث ہوئے تھے۔ اگر آپ کے خیال میں یہ ہو کہ شریعت سے مراد نماز، روزہ اور حج ہے، تو یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ نمازیں مختلف رہیں، نمازوں کی تعداد مختلف رہی، زکوٰۃ کے طریقے مختلف رہے۔ کتنی چیزیں تھیں جو انبیاء سابقین علیہ السلام میں صحیح تھیں، اللہ نے بدل دیا۔ وہ بات ہے ساری کی ساری شریعت کے اس پہلو کی جس کا تعلق فقہ سے ہے، اور اس آیت میں جو اللہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک شریعت پہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ اصل حق جو صحیح عقیدہ ہے، سب کے سب ایک ہی عقیدے پہ مبعوث کیے گئے، اور سب کے سب انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ایک ہی تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو اسی عقیدے کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ہے جس عقیدے کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے۔ اس لیے اللہ کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اور ہم یہ جانیں کہ عبادت کی جتنے بھی مراسم ہیں وہ سب کی سب اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا ایسا حق ہے جسے غیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو انسان اللہ کے حقوق کو غیر کی طرف لے جائے گا، اور جو عبادت کے مراسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے طے کرے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس شریعت سے ہٹ جائے گا
جو اللہ کی پسندیدہ ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین ہمارے پاس لے کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز اس سے کوئی دین قبول نہیں کریں گے۔ اسلام کے علاوہ کیا دین لے کے آئے گا؟ یہ دین لے کے آئے گا کہ اللہ کے علاوہ بہت سے ہیں جو عبادت کے مستحق ہیں۔ اسلام کے علاوہ یہ دین لے کے آئے گا کہ وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انسان اپنی عقل کے ذریعے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور عقل سے جو چیز اچھی لگے اس کو کر لے، اور انسانی عقل جس چیز کی برائی کرے اس چیز سے انسان بچے۔ حالانکہ ذرا سی بات آدمی سوچے تو عقل کا سارا نشہ یہاں پہ پہنچ کے اتر جاتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کی عقل میں یہ بات آ جائے کہ وہ شراب کی اپنے معاشرے میں اجازت دے دیں، تو آپ اس ملک میں اجازت دے کے دیکھیں اور پھر اس عقل کے کارنامے دیکھیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ نشے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کتنے ہوتے ہیں، اور نشے کی وجہ سے تعلیم کتنی غارت ہوتی ہے، اور لائنز لگ جائیں شراب خانوں اور پبز کے سامنے۔ کیا یہ عقل انسانی؟ عقل انسانی یہ کیسے طے کر سکے گی کہ جانوروں میں کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں؟ چائنا کو دیکھ لیجئے، جو زمین پہ چیز رینگتی پھرتی نظر آتی ہے وہ ان سب چیزوں کے کھانے کے قائل ہیں، ان کا وہ نظریہ ہے۔ اگرچہ ہم اسے دین نہیں کہتے، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے جو قیامت میں وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں بار بار یہ کہتا ہے کہ حلال اور حرام اس کو مانو جو میں کہتا ہوں۔ اللہ نے جو حلال کا چیز کی ہے وہ حلال ہے، اور اللہ جس چیز کو حرام کہتا ہے وہ حرام ہے۔ کسی کو دنیا میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز اور فرق کو ختم کر دے۔ مستقل ختم کرنا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قسم کھا لینا کچھ عرصے کے لیے کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے، حلال چیز کے متعلق اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے حرام قرار دیا، اور اللہ نے وحی نازل فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کو ہم نے جائز اور حلال قرار دیا ہے آپ نے اسے کیسے حرام کر دیا ہے؟ قد فرض اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ آپ اپنی قسم توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد منگایا، چکھا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی قسم جب توڑی ہے یہ تو اس کے کفارے میں صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں آتا ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کیا، قسم کا کفارہ دی۔ اس لیے اللہ کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ کی توحید، وحی کی ضرورت، اور انبیاء علیہ السلام کا لایا ہوا نظام دنیا میں اسے آخری اور حتمی نظام سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ایک چیز ہے اجتہاد، وہ اللہ نے قیامت تک اس کی اجازت دی ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، وہ فقہ اصغر میں آتا ہے۔ یہ فقہ اکبر میں فقہا جو کچھ لکھتے ہیں وہ ادر حقیقت وہ عقائد ہیں جن پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی رہے، اور اس سے بھی بڑھ کے خود اللہ کا عقیدہ بھی وہی ہے۔ اللہ کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات پہ قسم کھاتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ والملائکہ،
اللہ کے فرشتے اس بات پہ قسم کھاتے ہیں کہ اس کے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ اہل علم جو انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، وہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ اولو العلم کون ہیں؟ اولو العلم جن کو اللہ نے اپنی وحدانیت پر گواہ بنایا ہے، یہ کون ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے اور قرآن نے سورہ آل عمران میں ہی ذکر کیا ہے، تسود وجوہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا تھا، آج اس کی سزا چکھو اور اس کا مزہ چکھو اور اس کی سزا بھگتو۔ اس لیے دوسرے مقام کا بھی ذکر، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے چہرے روشن چمکدار ایمان والے ہوں گے، فرمایا ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفر کے مقابلے میں صحیح عقیدہ رکھنا آدمی کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتا ہے، اور شرک کے مقابلے میں خدا کی توحید پہ قائم رہنا یہ اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی خوشی کی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت میں ان لوگوں کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا جو لوگ شرک اور کفر لے کر ہمارے ہاں حاضر ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے پر قائم رہیں جو عقیدہ انبیاء علیہ السلام نے دیا، اور سیاہ چہرے اور سفید چہرے، روشن اور چمکدار اور نورانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہوں گے قیامت میں جن کے چہرے روشن ہوں گے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل السنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل سنت جماعت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے۔ آپ کبھی غور کریں کہ ہمارا نام اہل السنہ کیوں رکھا گیا؟ اہل سنت والجماعت یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آخر اہل حدیث بھی تو ہے، اہل تشیع بھی تو ہیں، اہل قرآن بھی تو ہیں۔ یہ 1500 سال سے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ والجماعت ہیں، تو ہمارا نام اہل حدیث کیوں نہ ہوا، اہل قرآن کیوں نہ ہوا؟ وہ ہوتا تو زیادہ آسان تھا، نام سے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث کے پیروکار ہیں، نام سے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، چھٹی، خلاصہ ہوا، ختم ہوئی بات۔ ہمارا نام اہل السنہ اس لیے رکھا گیا کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے جس کے متعلق یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ چنانچہ متعدد احادیث ایسی ہیں، 10-20 نہیں، سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جن پہ آج امت میں عمل نہیں ہے، اور اگر کوئی عمل کرے گا تو گناہ گار ہوگا حدیث پہ عمل کرنے سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حکم کینسل ہو گیا۔ مثلاً حدیث میں یہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گدھے کا گوشت کھاتے تھے،
اور 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا گدھے کا گوشت آج سے حرام ہے، ہماری ہانڈیاں پک رہی تھیں اور ہم نے جا کر وہ گوشت پکتی ہوئی، کھولتی اور ابلتی ہوئی ہانڈیاں اور شوربہ اٹھایا اور جا کے جنگل میں انہیں پلٹ دیا۔ اب کوئی ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث میں تو آیا ہے گدھے کا گوشت کھانا، تو اسے کون سمجھائے گا کہ یہ حدیث کینسل ہو گئی، یہ حدیث منسوخ ہو گئی؟ اس حدیث پہ پہلے عمل درست ہوگا جب ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں مستقل حکم دے دیا کہ آئندہ سے کوئی آدمی گدھے کا گوشت نہیں کھائے گا۔ کہنے کو تو یہ بھی حدیث ہے جو صحیح سنن ترمذی میں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، سب کی سب نمازیں رات کو پڑھی، من غیر عذر ولا مطر۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عذر تھا اور نہ اس دن بارش ہو رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ تشریف لے جاتے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں پڑھیں ایک وقت میں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آج تک امت میں کسی نے عمل نہیں کیا، ائمہ 4 کیا اور محدثین کیا اور فقہا کیا، سب کے سب اس حدیث پہ کہتے ہیں کہ بالکل عمل نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ حدیث میں کتنی جگہ آیا ہے۔ یہ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں یا بارش ہونے کی صورت میں ظہر کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی اور مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لی۔ گویا ظہرین پڑھی اور مغربین پڑھی اور فجر پڑھی، 3 نمازیں ہو گئی نا اس طرح عملاً۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کیا اور انہوں نے کہا نمازوں کو اپنے اوقات پہ پڑھو، اور جو شخص 2 نمازوں کو بغیر عذر کے یوں جمع کر لیتا ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا اتا بابا من الکبائر، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ کوئی نہیں تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہتا کہ حضرت کبیرہ گناہ، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے حدیث کا لفظ ان روایات کے لیے آتا ہے جس میں یہ احتمال، یہ چانس، یہ پہلو بہرحال موجود رہتا ہے کہ ممکن ہے یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل سے روک دیا ہو، اور اس کے مقابلے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ آتا ہے جس کی کنسلیشن، جس کے منسوخ ہونے کا کوئی احتمال باقی ہی نہیں رہتا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم اہل السنہ ہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جو احادیث کینسل نہیں ہوئی، چھان پھٹک کے آخری فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ یہ تھا۔ امام بخاری، امام مالک رحمہم اللہ، وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تلاش کرو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے زیادہ تھے کہ ان کے معاصرین نے گواہی دی کہ ناسخ اور منسوخ احادیث سب سے زیادہ کوئی اس پہ بحث اور اس کی تلاش کرنے والا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ کہتے تھے احادیث کا تتبع کرو، حدیث کو تلاش کرتے رہو، ایسے نہ ہو کہ کسی ایسی حدیث پر عمل کر جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دی تھی، اور پھر پتہ چلے کہ ہم تو منسوخ احادیث پہ عمل کرتے رہے۔ تو سنت ان روایات کا نام ہے جن روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھان پھٹک کے ایک طریقہ متعین کر دیا۔ جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 تکبیرات کہیں، بعض کا دعویٰ ہے کہ 9 بھی کہیں، اور ہم سب 4 تکبیرات کہتے ہیں۔
کیا حنفی، کیا حنبلی، کیا مالکی، کیا شافعی، سب کے سب 4 تکبیرات کہتے ہیں، اس سے زیادہ 5ویں نہیں کہتے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ 4 سے زیادہ تکبیرات کہی ہیں، مگر وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے جنازے آخری دور میں پڑھائے ہیں سب میں 4 تکبیرات کہتے تھے۔ اس لیے ائمہ نے متفقہ طور پہ کہا کہ آخری عمل یہ ہے، لہٰذا اسے لے لیا جائے۔ 5 اس لیے کہی ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، 6 اس لیے کہی ہوں گی کہ اس میت کے شرف کا اظہار تھا، عزت کا، کہ تیسری کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، چوتھی کے بعد بھی مانگی، 5ویں کے بعد بھی مانگی، اور 6ٹھی تکبیر کہہ کے فرض کیجئے 6 گئی تھی تو 6ٹھی کہہ کے سلام پھیر دی۔ یہ بات سب سے واضح طور پہ نظر آتی ہے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی، بدر والوں کا وہ اتنا بڑا جانتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی کا بھی جنازہ پڑھاتے تھے تو 4 تکبیرات کہتے تھے، اور بدر والا کوئی ہوتا تھا میت تو اس پہ بسا اوقات 9 تکبیریں کہتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بدر میں جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں وہ کتنے عظیم مقام کے لوگ تھے۔ یہ کیا کیا انہوں نے؟ امیر المومنین نے یہ کیا کہ 5 تکبیرات جو زیادہ کہیں وہ اس شخص کی عزت اور عظمت کے اظہار کے واسطے، اور عام معمول 4 کا تھا۔ ہم اس لیے اپنے آپ کو اہل سنہ میں شمار کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو چھان پھٹک کے مراحل سے گزر گئیں اور ہمارے نزدیک اس کے مقابلے میں باقی احادیث کینسل ہو گئیں، وہ ہے سنت، تو ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، حدیث پہ نہیں۔ اور اسی کا دوسرا جز آگے چل کے والجماعت کہلایا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، اللہ نے آپ کو اسی دین کے ساتھ مبعوث فرمایا جو نوح علیہ السلام کا دین تھا، تو وہاں پر مراد عقیدہ ہے۔ تو ایک چیز ہے عقیدہ، ایک دوسری چیز ہے سنت، اور تیسری چیز ہے جماعت۔ انشاءاللہ آئندہ جب بات کریں گے تو جو باقی 2 چیزیں ہیں اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ والجماعت سے کیوں جماعت مراد ہے۔ جب سنت ایک چیز پوری ہو گئی تو تم جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان میں اب کیا آپ نے ڈھونڈنا ہے؟ یہ غلط فہمی اور یہ گمراہی کہ ہمیں تو بس حدیث کافی ہے، ہمیں تو بس قرآن کافی ہے، یہ اس کا توڑ ہے کہ صرف کتاب و سنت کافی نہیں ہے۔ اگر کتاب و سنت کافی ہوتی تو اہدنا الصراط المستقیم پہ بات ختم ہو جاتی۔ آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو یہ آخر کہا کیوں؟ اگر اس جماعت کی کوئی خصوصیت ہے ہی نہیں تو 5 وقت ہر نماز اور ہر رکعت میں صراط الذین انعمت علیہم، آخر کوئی مقام تو ان کا ہوگا۔ یہ والجماعت جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور یہ فقہ اصغر کے مقابلے میں فقہ اکبر یعنی اللہ کی توحید اور رسالت اور باقی وغیرہ وغیرہ جو عقائد ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کریں۔